پھر اس علمی دنیا میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمیشہ یہ ایک ایسی دنیا ہے کہ جس کے اندر ہمیشہ ایک خلا رہے گا، جس میں ہمیشہ امپرومنٹ ہوتی رہے گی. علم کی دنیا میں اور شعور کی دنیا میں ہمیشہ امپرومنٹ ہوتی رہے گی. اس کے اوپر ہمیشہ ایک چھت رہے گی جو جس کے اور ہمارے درمیان ایک خلا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فوق کل ذی علم علیم. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ملے گا تمہیں، ہر علم والے پہ کیا ہوا. ظاہر سی بات ہے پھر یہ علمی دنیا تو اس کے اندر آج تک کی تحقیقات جو مسائل امام احمد رضا کے زیر قلم آئے ہیں ان میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہی نہیں کیا کہ انہوں نے اس پورے 1200-1300 سال کے فقہی اور شرعی علوم کے ذخیرے سے استفادہ بھی کیا، اس کو ٹرانسفر کیا اپنے اسلوب اور اپنے انداز میں، ان کو آگے بڑھایا، اس کے ریفرنسز جگہ جگہ دیے، یہ بھی کیا بھرپور طریقے سے. اس دنیا میں وہ پہلی فقہ کی کتاب جو لکھی گئی اور پہلی اصول پہ کتابیں جو لکھی گئی ان سے لے کر کے ان کے اپنے زمانے تک کی ساری کتابیں گویا ان کے پیش نظر رہتے ہیں. تمام امہات، تمام ریفرنسز بکس، تمام اصل کتابیں اور تمام تقریباً شروحات، تفصیلات، تشریحات وہ ایسے لکھتے جاتے تھے کہ جیسے سب کچھ سامنے رکھو. جناب پڑھنا مشکل ہے، لکھنے کا نمبر تو بعد میں آتا ہے آدمی کے لیے. پڑھنا مشکل ہے. اگر ہمیں کوئی کتاب دے دی جائے تو کتنے دن میں پڑھیں گے ہم؟ اور پھر پڑھنا یہ بھی کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا یہ پھر دوسرا مرحلہ ہے. تو سمجھ کے پڑھنا اور اس کے بعد پھر سمجھ بھی آ گئی تو پھر اس کو یاد رکھنا. ان کے حافظے کا، ان کی ذہن کا یہ کمال تھا. ان کی قوت دراکہ ایسی تھی، ان کا ایبزارپشن اتنا تھا ان کے اندر، جذب کرنے کی صلاحیت کہ وہ جو چیزیں پڑھتے تھے یا جو چیزیں ان کے سامنے آتی تھی وہ ان کے اندر ایبزارب ہوتی جاتی تھی. اور ان کا دماغ اور شعور اور ان کی تمام مدرکات وہ ان چیزوں کو جیسے کوئی چیز نچوڑ دی جاتی ہے نا، اس طرح نچوڑ کے اپنے اندر محفوظ کر لیتا تھا، پھر اس کو لکھتے جاتے ہیں. اس لیے بڑی روانی سے حوالے چلتے ہیں، بڑی روانی. اور پہلی دوسری صدی ہجری سے حوالے چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں مختلف کتابوں کے. اور پھر حوالے اس انداز سے کہ وہ جتنی کی ضرورت ہے، جتنی کوٹیشن چاہیے وہ کوٹیشن ان کے دماغ میں موجود ہے. وہ کوٹیشن ان کی سلاست عبارت کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے. مطلب ہدایہ کی یہ عبارت انہوں نے اس کو یوں بیان کیا، کنز نے اس کو یوں بیان کیا ہے، شامی نے اس کو یوں بیان کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح وہ کتابوں کی کوٹیشن اس طرح لاتے رہتے تھے کہ ان کے لیے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کہیں کوئی رکاوٹ آتی تھی یا کوئی ان کو پریشان. یہ سب ظاہر ہے کہ ایسے نکال کے کتاب بار بار دیکھنے کا کام نہیں ہے. یہ تو سب دماغ کمپیوٹر کی طرح دماغ چل رہا ہے بس. تو آج کمپیوٹر بھی کلک کروا کے بہت دیر سے ہی دے گا آپ کو ڈیٹا. آپ جائیں گے اس کی فائل میں جائیں گے اور پھر وہاں جا کے ڈھونڈیں گے، اس کی گیلری ہوگی، اس کی باؤنڈری ہوگی، اس کا باکس ہوگا، اس کا فولڈر ہوگا، پھر اس کے وغیرہ. وہ تو اسی وقت ہے. ایک چیز آ گئی ہے، انہیں معلوم ہے کہ ہدایت میں کیا لکھا ہے، کنز میں یہاں پہ کیا لکھا ہے، شامی نے یہاں پہ کیا لکھا ہے، عالمگیری نے یہاں پہ کیا لکھا ہے، در مختار میں یہاں پہ کیا لکھا ہے. یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے. ان فتاوی اور کتابیں پڑھنے سے یہی اندازہ ہوتا ہے بالکل، اور لکھتے چلے جاتے ہیں. اب اس قسم کی حاضر دماغی اور ریڈ بٹ مجھے بتائیے اب کیا یہ خدائی عطیہ نہیں؟ اور اس میں یہ نہیں کہ اب کوئی تکا ہے یا کوئی پھر بعد میں غلطیاں آ رہی ہیں یا اس کی پھر پروف ریڈنگ ہو رہی ہے اور اسے صحیح کیا جا رہا ہے، ایڈیٹنگ ہو رہی ہے، ایڈجسٹنگ ہو رہی ہے. نہیں، بالکل جو لکھ دیا لکھ دیا، جو لکھ دیا لکھ دیا.
امام احمد رضا کا قلم کیا تھا؟ وہ علم و حکمت کا کہ سمندروں کو سیاہی بناتا تھا اور اس کے بعد پھر اس سے لکھتا تھا اور لکھتا چلا جاتا تھا. یہ ان کا قلم تھا. ان کا قلم بظاہر ان کی انک میں ڈوبتا تھا، حقیقت میں علم و حکمت کے سمندروں سے لیتا تھا. وہ وہاں سے ڈوب کے وہ تک کھا کے پھر نکالتا. 1000 سے زیادہ کتابیں اور رسائل ان کے قلم سے برآمد ہو. یہ کوئی معمولی بات نہیں. اور 50-55 علوم جو گنے جا سکتے ہیں الگ الگ کیٹیگوریکلی، ان 50-55 علوم پہ انہوں نے پوری دسترس اور مہارت کا ثبوت دیا، جس میں سے دینی اور شرعی علوم کی ایک لمبی فہرست ہے. تمام، میں نے کہا نا، دینی اور شرعی علوم تو تمام ہی وہ ان کے نہ سے اپروچ میں بلکہ اس کی مکمل مہارت کے ساتھ، اس پہ کامل عبور رکھنے کے ساتھ اس منصب پہ فائز تھا. قرآن، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، صرف، نحو، بیان، بدیع، اشتقاق، لغت اور فلسفہ، منطق، یہ سب چیزیں. اس طریقے سے تجوید، قرات، پھر شاعری میں عروض، قافیہ وغیرہ، یہ سب، انشاء. تو تمام علوم میں عربیہ اور صناعت ادبیہ جس کو کہتے ہیں وہ سب دسترس میں تھے. اور اس کے بعد پھر ریاضی میں ان کی مہارت وہ قابل دید تھی. ریاضی میں ان کی مہارت حاضر دماغی، جس نے ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب جو اس وقت کے ریاضی کے سب سے بڑے استاد، ان کو پکڑ کے ایسے جھکا دیا اپنے سامنے. ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب کا سر ایسے جھکا ہوا تھا امام احمد رضا کی ریاضی دانی کے سامنے، جیسے شاگرد کا سر استاد کے آگے جھکا ہوتا ہے. اور پورے اعتراف کے ساتھ اور پورے جذبات کے ساتھ، اپریسیشن کے ساتھ، مکمل اپریسیشن کے ساتھ ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب نے دست بستہ ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ریاضی ہم نے تو باہر جا کے پڑھی اور اتنی پڑھی، لیکن آپ نے تو کمال ہی کر دیا. آپ تو وہاں تک گئے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے کہ جہاں ہمارا تصور بھی نہیں جا سکتا. آپ نے کمال کر دیا. آپ نے تو وہ عقدے کھول دیے، وہ مسئلے بیان کر دیے کہ حیران ہو کے رہ گئے. ان کے الفاظ یہ تھے کہ آج تک سنا تھا کہ علم لدنی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن آج دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. یہ تھے امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بتائیے آپ. اچھا، عجیب بات ہے، ریاضی میں علماء دین، اس وقت ریاضی کا علم ظاہر ہے، اور آج بھی ریاضی اور میتھمیٹکس یہ جدید ترین علوم میں داخل. ہمارے اس علماء دین میں ایسے کئی لوگ ہوئے ہیں جو ریاضی میں بڑے ماہر اور بڑی اعلیٰ قسم کی صلاحیتوں کے مالک تھے. جہاں سے یہ علوم شروع ہوئے یا جنہوں نے زیادہ فروغ دیا اور جنہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا، وہ خود حیران تھے کہ ہم سے زیادہ مہارت تو ان لوگوں میں ہے. ایک اور نام میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شیخ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ. علم ریاضی میں، میتھمیٹکس میں ان سے زیادہ ماہر کوئی نہیں تھا. یہ کوٹدو، جنوبی پنجاب میں کوٹدو کا علاقہ، پنجند جہاں پر ہے، یہاں پر اس کے قریب ہی کوٹدو میں ان کا مزار ہے. یہاں رہتے، پاکستان کے اسی خطے میں ہوں. اور یہ ان کا زمانہ زیادہ پرانا نہیں ہے، تو خیر پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. تو شیخ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ریاضی میں وہ کمال حاصل کیا تھا، وہ کمال کہ وہ خود فرماتے ہیں اپنی ایک کتاب میں
کہ میں نے اس فن پر دنیا کی سب سے بڑی کتاب لکھ دی ہے، اور میں نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کے مقابلے میں اور ایسی کتاب اور تصنیف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی نہیں لکھ سکا۔ دعویٰ ہے، دعوت وہ کتاب لکھی۔ افسوس کیا، جیسے وہ ہم نے اپنے بڑے بڑے اسلاف و بزرگوں کے کارنامے ضائع کیے ہیں، اسی طرح یہ بھی لاسٹ ہو گیا، بہت کچھ ضائع ہوا ہے، ہماری تاریخ کا بہت بڑا علمی ذخیرہ ضائع ہوا، کیونکہ ہم تو لگ گئے نا دوسرے چکروں میں۔ پھر دوسری قومیں آئیں اور انہوں نے ان چیزوں کو سمجھا اور وہ اٹھا کے یہ سب لے گئے، میٹر بہت سی چیزیں وہاں چلی گئی ہیں۔ اسی کا تو رونا علامہ اقبال نے رویا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپا۔ وہ اپنی کتاب میں اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے دنیا کی سب سے بڑی کتاب لکھی، اور میں نے ان کی سوانح میں پڑھا کہ ان کو انگریز افسران، انگریزوں کا دور تھا، اور کئی لوگ ان کے اسکالر، انگریز افسران، وہ ان کو ڈھونڈتے تھے، ان سے ملنے کے خواہش مند تھے، اور ان کے علم کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ شیخ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ ضمناً یہ تذکرہ آ گیا۔ بتانا یہ تھا کہ مسلمانوں نے علوم و فنون کو وہ رواج دیا ہے، ایک ماحول تھا، ہمارے پاس ایک ایسی زمین موجود تھی جس میں کہ ہم بیج پڑ رہے تھے اور فصلیں نکل رہی تھی، اور مثالی چیزیں ماڈل دنیا کے لیے سامنے آ رہے تھے، مگر اب وہ زمین ہی نہیں رہی۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ انہی ناموروں میں آج جس ہستی کا دن منا رہے ہیں وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی جینیس اور نہایت عبقری قسم کی شخصیت، ان کے اندر جو صلاحیت، جس کا میں نے ایک مختصر سا نقشہ کھینچا، تھوڑا سا جائزہ لیا ہے، اس کا پورا علم و ادراک، اس کا فہم و شعور، کسی کو کیا ہوگا جبکہ آج وہ ان علوم کو سمجھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ ان کے علوم میں ریاضی، ان کے علوم میں طبیعیات، ان کے علوم میں ارضیات، ان کے علوم کے اندر جغرافیہ، ان کے علوم کے اندر فلکیات، ان کے علوم کے اندر نجوم، ان کے علوم کے اندر جفر، ان کے علوم کے اندر لوگارسم، ان کے علوم کے اندر جیومیٹری، یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ تو اسی طرح اور بے شمار یہ سب علوم جو ہیں آج ان کی تفصیل اور ان کی ڈیٹیل اور ان کی اصطلاحات آج سمجھنے والے لوگ نہیں۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب نے جب ریاضی کے حوالے سے امام احمد رضا کی مہارت دیکھی تو ان سے درخواست کی تھی کہ مجھے اپنی کچھ کتابیں اس علم کے بارے میں جو لکھی ہیں مجھے عطا فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کچھ رسائل مرتب فرمائے تھے، وہ ان کو دے دیے، جن کو وہ لے گئے تھے، ان کو سمجھتے رہے اور پڑھتے رہے، اور اس کے بعد ان پر اتنا امپریشن پڑ چکا تھا اعلیٰ حضرت کی اس سمجھدانی کا، اس علمیت کا، اس مہارت کا، کہ وہ کہیں ان کو ماہر ریاضیات کوئی کہتا تو وہ کہتے تھے ماہر ریاضیات مجھے نہ کہو، امام احمد رضا کو کہو، وہ اس کے لائق ہے۔ یہ تھے اعلیٰ